بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 244 کہ خون آ رہا تھا اور مکمل شفا والا جو انقطاع ہے وہ ہو گیا ہے، مکمل ختم ہو گیا ہے خون، اور اس کو مل بھی شفا گئی ہے، اس کے بعد خون نہیں آنا۔ یہ انقطاع، خود انقطاع جو ہے یہ سبب ہے غسل کے وجوب کا، اگرچہ اس سے پہلے غسل کر چکی تھی، 10 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے غسل کر چکی تھی، جیسے انقطاع ہوگا اس نے سارا غسل پھر سے کرنا ہوگا۔ انقطاع البر ہوا ہے، شفا والا انقطاع، اس کے بعد خون نہیں آنا۔ چاہے یہ انقطاع نماز سے پہلے ہو جائے تو پھر دوبارہ غسل کروائیں گے، یا غسل کے دوران ہو تو اس کو چھوڑ کے پھر سے غسل شروع کر دے گی، یا نماز کے دوران ہو تب بھی نماز چھوڑ کے پھر سے غسل۔ تو انقطاع مستقل سبب ہے غسل کا۔ کون سا انقطاع؟ انقطاع البر، یہ مستقل سبب ہے، غسل واجب کرے گا چاہے اس سے پہلے غسل کر بھی چکے تھے۔ یہ ہے انقطاع والا سبب، جو انقطاع البر ہے، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت اس مسئلے میں یہ ہے کہ انقطاع ہوا ہے لیکن انقطاع البر نہیں ہے، کیا یہ انقطاع بھی غسل کا سبب ہے؟ کہا اگر یہ انقطاع اتنا ہے کہ جس میں فترہ کے لیے آیا، انقطاع البر نہیں ہے، ایک فترہ کے لیے انقطاع ہے، یہ انقطاع اتنا ہے کہ جس میں غسل کر لے گی اور نماز کا بعد حصہ پڑھ لے گی نا، تو اس نے یہ کام کرنا ہے، چاہے پہلے غسل کر بھی چکی ہے، غسل کر چکی ہے اور غسل کے بعد انقطاع ہوا ہے لیکن انقطاع البر نہیں ہے، انقطاع لفترۃ ہے، تب بھی یہ انقطاع غسل کا سبب بنے گا۔ اب اس نے دوبارہ غسل کرنا ہوگا اور نماز پڑھنی ہوگی، بشرطے کہ یہ انقطاع اتنا طویل ہو کہ جس میں غسل اور نماز کا بعض حصہ پڑھا جا سکے۔ تو دوسری صورت یہ ہے، یہ انقطاع بر نہیں ہے، پھر خون آنا ہے، انقطاع فترۃ ہے، لیکن اتنا فترہ ہے کہ غسل جمع نماز کا بعض حصہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ انقطاع بھی احتیاط لازم کی بنا پر غسل کا سبب بن جائے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ پہلے اسی طرح بیان کیا ہے یا اس کا شاید کوئی الٹ ہو گیا ہے، تو یہ انقطاع مستقل طور پر سبب بنے۔ اذا انقطع دم الاستعاذہ انقطاع بر قبل الاتیان بالاعمال التی علیہا، وہ اعمال جو اس نے انجام دینے آئے، غسل وغیرہ کرنا ہے، اس سے پہلے انقطاع البر ہو گیا ہے تو اتت بہا، ان اعمال کو کرے، ولا اشکال، یہاں تو کوئی اشکال، کوئی احتیاط واجب، کوئی جہالت، کچھ بھی نہیں ہے، یہ حکم واضح ہے، یہ انقطاع مستقل طور پر غسل کا سبب بنے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ شُرُوعِ الْأَعْمَالِ، اعمال میں شروع ہو گئی تھی، مثلا غسل کے دوران انقطاع البر ہوا ہے تو یہ غسل چھوڑے، نئے سرے سے غسل کرے۔ قبل الفراغ من الصلاۃ، یعنی غسل کے دوران سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک، نماز کی آخری رکعت میں بھی انقطاع البر ہو جائے تو نماز چھوڑے، اور انقطاع سبب غسل، انقطاع البر ہے تو استانف الاعمال، سارے اعمال دوبارہ، نماز دوبارہ۔ وقضاء الصلاۃ اذا كان الانقطاع فی اثناء الصلاۃ، اگر انقطاع ہوا، انقطاع البر، تو نماز بھی دوبارہ اور غسل بھی اور سارے کام کریں۔ یہ تو تھا انقطاع البر، تو یہ انقطاع مستقل سبب غسل ہے۔ ہاکذا الحکم، یہی اوپر والا حکم ہوگا جب انقطاع البر نہیں ہے لیکن انقطاع لفترۃ ہے، تو بھی یہی حکم ہوگا کہ غسل کا سبب بھی بنے گا، اور نماز کے دوران انقطاع ہوا ہے تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بروز والے مسئلے میں وہ بروز تھا، اس لیے آتے ہی ہم نے لہٰذا ہمارے 20 منٹ اس لیے گزر گئے کہ ہم نے کہا کہ بروز والا مسئلہ اور ہے، انقطاع والا اور ہے، اور سبیب خون ہے لگاتار والا اور ہے، یہ خلط نہ کریں۔ ہاکذا الحکم العلاوۃ لزوماً، اب میں بتاتا ہوں، پھر بتاؤں کہ واضح ہے بروز اور انقطاع کا فرق، واضح ہے۔ بروز میں بھائی خون بیر آنا رک گیا ہے، اندر ہے، انقطاع میں اندر ہی نہیں ہے، یہ مسئلوں میں فرق ہے۔ ہاکذا الحکم، یہی اوپر والا حکم ہوگا کہ انقطاع سبب مستقل بنے گا، غسل کو واجب قرار دے گا، علی الاحتیاط اللزوما، احتیاط لازم بنا پر غسل کا سبب ہے،
فیما اذا کان انقطاع البر نہیں ہے، لیکن انقطاع فترۃ اتنے فترہ کے لیے ہے کہ تاسع الطہارہ والصلاۃ ولو البعض منہا، وہ فترہ اتنا ہے کہ اس میں غسل بھی ہو سکتا ہے، اس میں نماز کا بعض حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا ساری نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ والا انقطاع جو ہے، یہ انقطاع بھی غسل کا سبب ہے۔ چاہے ابھی خاتون نے غسل کیا جب خون جاری تھا، غسل کے بعد رک گیا ہے تو پھر غسل کرے، یا انقطاع حاصل ہوا ہے نماز کے دوران تو یہ والی نماز چھوڑ کے پھر غسل کر کے پھر نماز شروع کر دے گی۔ ہاں نماز کے دوران پھر خون آ جائے گا تو یہ والی نماز مکمل کرے گی، کیونکہ بروز والے مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا شَكَّتْ فِي أَنَّ الْإِنْقِطَاعَ لِبُرٍ أَوْ لِانْقِطَاعٍ لِفَتْرَةٍ، اس کو شک ہے کہ یہ کون سا انقطاع ہے، انقطاع البر ہے یا انقطاع الفترہ ہے، تب بھی یہ انقطاع سبب ہے غسل کے وجوب۔ تو ہم کہہ رہے تھے سوال ہمارا یہ ہے کہ انقطاع غسل کے وجوب کا سبب ہے یا نہیں ہے۔ کہا انقطاع ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انقطاع البر وہ سبب ہے غسل کا، جس وقت بھی حاصل ہو اسی وقت غسل واجب، اور ایک ہے انقطاع لفترہ دن، تو کہا احتیاط لازم بنا پر اس میں بھی وہی حکم ہے، بشرطے کہ فترہ اتنا ہو کہ نماز اور غسل اور نماز کے بعد حصے کو شامل ہو جائے، اتنا فترہ ہے تو یہ انقطاع بھی احتیاط لازم بنا پر غسل کا سبب ہے، اس نے غسل کرنا ہوگا۔ اور شک ہے کہ کون سا ہے تو تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ دونوں انقطاعوں میں غسل تو ہے، تو شک کی صورت میں غسل ہے، شک ہو کہ انقطاع البر ہے یا انقطاع الفترہ ہے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی احتیاط لازم بنا پر اس نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْإِنْقِطَاعُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اگر انقطاع نماز کے بعد ہو، خون آ رہا تھا، اس نے غسل کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز میں خون کا انقطاع نہیں ہوا ہے، خون ہے اور نماز کے بعد انقطاع ہوا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے یا وہ نماز صحیح ہے؟ انقطاع تو سبب ہے غسل کا، آگے والی نماز کے لیے تو اس نے غسل کرنا ہے۔ انقطاع جو نماز کے بعد ہوا ہے، پہلے خون جاری تھا، آگے والی نماز کے لیے تو اس نے غسل کرنا ہے۔ یہ جو نماز پڑھی ہے یہ کافی ہے، کہا ایک صورت میں کافی ہے، ایک میں کافی نہیں۔ کون سی صورت میں کافی نہیں ہے؟ کہا جب اس کو پتہ تھا کہ ابھی انقطاع ہو جانا ہے اور اس نے کیوں جلدی کیا ہے، انقطاع کے بعد پڑھتی، تو اس صورت میں نماز کافی نہیں ہے، اور جب یہ پتہ نہیں تھا تو پھر نماز کافی ہے، دوبارہ نہیں پڑھنی۔ یعنی کیا تھی، فترہ کی انقطاع کی امید تھی یا انقطاع کی امید نہیں تھی، یہ بات۔ وَإِذَا كَانَ الْإِنْقِطَاعُ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ تَجِبْ اِعَادَتُهَا، نماز کا اعادہ نہیں ہے، إِلَّا إِذَا كَانَتْ قَدْ بَادَرَتْ إِلَيْهَا، اس نے نماز جلدی کیا پڑھنا، یعنی مبادرہ کیا ہے، فوراً پڑھ لیا، مَا رَجَاءِ الْإِنْقِطَاعِ، اور اس کو انقطاع کی امید تھی، علم تھا تو پھر تو بدرجہ اولا یہ بات ہے، رجا تھی تب بھی اس نے یہ نماز کافی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْعَوْضَ لُزُومًا حِينَئِذٍ إِعَادَتُهَا بَعْدَ الْإِنْقِطَاعِ، انقطاع کے بعد اعادہ کرنا ہے، واضح؟ تو انقطاع چاہے انقطاع البر ہو یا انقطاع لفترۃ، فترہ خاصہ جو تاسع الطہارہ و بعد الصلاۃ یہ تھا، تو اس نے یہ انقطاع سبب ہے غسل کا، نماز کے دوران انقطاع ہوا ہے تو اس نے نماز کو چھوڑ دینا احتیاط لازم بنا پر اور غسل کر کے پھر سے پڑھیں۔ اور اگر نماز کے بعد انقطاع ہو، یہ والا انقطاع جو غسل کو واجب قرار دیتا ہے، تو اس نے غسل تو کرنا ہے آنے والی نماز کے لیے، یہ والی نماز اس صورت میں کافی نہیں ہوگی جب اس کو امید تھی کہ انقطاع ہو جائے۔ تو یہ تین باتیں اس میں سے، خال تو نہیں ہو گیا، آگے چلیں۔ اچھا، آگے ہے کہ خاتون کو پتہ ہے کہ مجھے فترہ ملے گا، یہ تو ابھی رجا تھی تو ہم نے کہا ہے اس نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے، جب اس کو پتہ ہو کہ مجھے فترہ ملے گا تو اس پر واجب ہے کہ یہ اپنی نماز کو مؤخر کرے، اسی فترے میں پڑھے، انقطاع ہوگا غسل کرے گی
اور اسی فترے میں نماز پڑھے گی۔ اگر اس نے پہلے پڑھ ڈالی، جیسے اذان ہے اس نے پڑھنا شروع کر دی، یعنی غسل کر کے، ابھی خون جاری تھا، غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اس کے بعد 2 بجے 3 بجے وہ فترہ آیا ہے جس فترہ کا ہم کہہ رہے تھے کہ انتظار کرو، اس نے پہلے پڑھ دی تو اس کی نماز باطل ہوگی، فترہ میں پڑھنی ہے تو اس نے دوبارہ فترہ میں غسل کر کے، غسل انقطاع کر کے پھر نماز پڑھنی۔ اس صورت میں یہ پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر اس کو پتہ تھا، اس کو علم یہ تھا کہ فترہ آنا ہے، اور اس نے واجب تھا کہ مؤخر کرے نماز کو، لیکن اس نے شروع میں پڑھ دی اور بعد میں فترہ نہیں آیا ہے، فترہ نہیں آیا، تو اس صورت میں کیا وہ نماز کافی ہو جائے گی جو اس نے پڑھ لی تھی؟ ویسے تو ہم نے کہا نماز باطل ہے، اس صورت میں کیا کافی ہو جائے گی؟ فترہ آ جاتا تو باطل، فترہ نہیں آیا ہے تو اب نماز باطل ہوگی۔ کہا اگر قصد قربت حاصل کر لیا تھا نماز میں تو پھر نماز ٹھیک ہے۔ قصد قربت کیوں حاصل نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہم یعنی فقیہ کہہ رہا ہے نماز کو مؤخر کرو، اور اس نے جو ہے نماز پہلے پڑھ دیا، تو پہلے جو پڑھ رہی ہے فقیہ کی مخالفت کرتے ہوئے، مسئلہ شریعہ کی مخالفت کرتے ہوئے، کیا قصد قربت اس کو حاصل ہوا تھا؟ اگر ہو گیا تھا قصد قربت اس کو حاصل، جیسے عوام الناس جو ہوتے ہیں نا جاہل، ان کو قصد قربت حاصل ہو جاتا ہے، ہم جو ہوتے ہیں تھوڑے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ مسئلہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمیں گناہ ہو رہا ہوگا مثلا وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہمیں اس تزلزل کی حالت میں ہم نے پڑھی تو پتہ ہے ہمیں قصد قربت حاصل نہ ہو۔ لیکن جاہل مسئلے کی مخالفت کر کے بھی قصد قربت زبردستی لے سکتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے نا اتنی دین کی، تو قصد قربت کا حاصل ہو گیا تھا اس خاتون کو اور فترہ نہیں ملا ہے تو اس کی نماز صحیح۔ اذا علمت المستحاضہ ان لا فترہ تاسع الطہارہ والصلاۃ، اس کو علم ہے کہ فترہ ملے گا جو نماز اور طہارہ دونوں کو اپنے اندر گھیر لے گا، خون نہیں ہوگا اس کو۔ واجب تاخیر الصلاۃ الیہا علی علاوۃ الوضوء، منتیا لازم بنا پر نماز کو مؤخر کرے، جس طرح وہ مسلسل بول والے کو ہم کہتے تھے کہ فترے میں پڑھنا ابھی نہ پڑھو، اس کو بھی کہیں گے۔ وَإِذَا صَلَّتْ قَبْلَ، فترہ سے پہلے پڑھ لیا، وَلَوْ مَعَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وضو غسل سب کچھ اس نے کر کے پڑھ لیا ہے، یعنی اس کے اعمال پورے تھے، تو اعادت صلاتہا، اس نے اپنی نماز کا اعادہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے پڑھنی فترے میں تھی تو پہلے کیوں پڑھی؟ الا اذا حصل من قصد القربہ وانکشف عدم الانقطاع، مگر یہ کہ فترہ حاصل نہ ہو اور قصد قربت بھی حاصل کر لیا تو یہ صاحب کا نماز ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْفَتْرَةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، فترہ اول وقت میں تھا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ اول وقت میں ہی نماز پڑھے، سارے کام چھوڑ دے، اول وقت میں نماز پڑھے اسی انقطاع والی صورت، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ عدم تاخیر صلاۃ عن هذه الفترہ، وَإِنْ أَخَّرَتْ، اگر مؤخر کر دے تو پھر بعد میں جو اس کا وظیفہ ہوگا اسی کے مطابق چلے۔ فَعَلَيْهَا الصَّلَاةُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِوَظِيفَتِهَا، اب فترے میں پڑھی نہیں ہے، اس کے بعد فترہ ہے نہیں، تو پھر جو وظیفہ اس کا ہے اسی کے مطابق اس نے نماز پڑھی۔ مثلاً اس کو قلیل آ رہا تھا نا اور فترہ تھا، ہم نے کہا فترے میں پڑھ لو، یا متوسط آ رہا تھا تو ہم نے کہا فترے میں پڑھ لو، اس نے فترے میں نہیں پڑھی، اس کے بعد فرض کرو خون کثیرہ ہو گیا ہے، تو کثیرہ کا کیا وظیفہ ہوتا ہے؟ غسل، اب غسل کر کے پڑھے گی، اب کثیرہ ہے جب نماز پڑھے۔ اچھا یہ مسئلہ ختم۔ اب اس مسئلے نے ہمارا بڑا ٹائم لیا ہے، سر درد بھی کر رہا ہے۔ خاتون کو ہم نے جو ابھی کہا ہے مسئلہ پڑھا ہے، ایک تھا خون سبیب تھا لگاتار، تو ہم نے کہا 3 غسل کر کے جم کر کے کام چلا سکتے ہیں اپنی کثیرہ۔ ایک تھا بروز اور عدم بروز والا مسئلہ، تو اندہ کل بروز ہم نے کہا تھا غسل کرے، چاہے بروز نماز کے اندر بھی ہو جائے۔ اور تیسرا ہم نے مسئلہ انقطاع والا پڑھا ہے کہ انقطاع والی صورت میں انقطاع مستقل سبب ہے، یہ پڑھ لیا۔ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا انقطاع مستقل سبب ہے، انقطاع کس کا؟ قلیلہ کا، متوسطہ کا یا کثیرہ کا؟
متوسطہ اور قلیلہ کی بات نہیں ہو رہی، انقطاع جو غسل کا سبب بنے گا وہ کثیرہ والا انقطاع، کثیرہ تھا اور انقطاع ہو گیا تو اس نے غسل کر لیا۔ متوسطہ کا انقطاع تام یا انقطاع لفترہ، یہ انقطاع سبب مستقل للغسل نہیں ہے۔ لا یاجب الغسل انقطاع الدم فی المستحاضہ المتوسطہ، استحاضہ متوسطہ ہے تو انقطاع سبب غسل نہیں ہے اس میں۔ وَأَمَا فِي الْكَثِيرَةِ، رہا مسئلہ کثیرہ، اس کا انقطاع جو ہے اس کو ہم نے سبب غسل کہا ہے، خاف وجوب مبنی علی الاحتیاط، یہ جو انقطاع کے صورت میں انقطاع سبب بنتا ہے غسل کا، ہم یہ غسل کا وجوب احتیاط کی بنا پر کہہ رہے ہیں، یعنی غسل کرنا ہے، احتیاط غسل کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ یہ دو صورتیں ذکر کر رہے ہیں۔ فیما اذا کانت سائلۃ الدم، خون میں سیلان تھا اور انقطاع ہو گیا ہے، اور سیلان کثیرہ والا تھا اور انقطاع ہو گیا ہے۔ ولم یستمر دمها الی ما بعد الصلاۃ التي اتت بها ما ہوا وظیفتها، سیلان تھا لیکن استمرار نہیں رہا خون کا الی ما بعد الصلاۃ، نماز کے بعد تک استمرار نہیں رہا، یعنی کیا مطلب، یعنی نماز میں انقطاع ہو گیا تو اس نے اس نماز کے لیے غسل کرنا ہے، نماز توڑے اور اس کا غسل کرے، اور اگر نماز کے بعد انقطاع ہوتا تو پھر تو یہ نماز ٹھیک تھی نا۔ تو ہم نے یہ جو کہا ہے کہ غسل اس نے کرنا ہے، یہ اس صورت میں کہا ہے کہ جب خون جاری تھا اور نماز کے اندر یا نماز سے پہلے انقطاع ہو گیا ہے تو اب غسل پھر سے کرے اور نماز پڑھے، اور اگر نماز پڑھ لی تھی اور اس کے بعد انقطاع ہوا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ نہ اس کو علم تھا انقطاع کا اور نہ اس کو رجا تھی۔ رجا والی صورت میں بھی ہم نے کہا ہے کہ نماز کافی تھی، تو نماز کے دوران انقطاع ہو جائے تو اس نے غسل کرنا ہے۔ تو یہ پیچھے والے مسئلے سے یہ نکل رہا ہے۔ وَلَمْ يَسْتَمِرْ دَمُهَا إِلَى مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، یعنی انقطع دمها فی الصلاۃ، اس کا معنی یہ نماز کے اندر ہی انقطاع ہو گیا ہے۔ وہ نماز التي اتت بها ما ہوا وظیفہ، نماز سے پہلے وظیفہ یعنی غسل بھی انجام دیا تھا، نماز کے دوران انقطاع ہو گیا تو اس نے پھر سے نماز اور غسل اور نماز دوبارہ کرنا، یہ ایک صورت ہے۔ وَقَضَى فِي غَيْرِهَا، یا نماز کے غیر میں ہے، نماز میں نہیں ہے، خون مستمر تھا اور اس نے غسل کیا ہے، نماز میں نہیں ہے، مثلا ویسے تو قرآن کو مس نہیں کر سکتی تو اس نے غسل کیا ہے قرآن مجید کو مس کرنے کے لیے۔ ہاں نہ، یہ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اس کا بڑا مسئلہ بنا ہے۔ ہم اس کا عطف کرنا چاہتے تھے، فی ادھر فی لکھا ہے نا اور اس سے اوپر فی ما لکھا ہے، فوجوبہ مبنی علی الاحتیاط فی ما، اس فی ما وقضا فی غیرہا، یعنی وہ صورت اور یہ دو صورتیں بنا دیں، کا وجوب ہے غسل کا ان دو صورتوں میں، ایک پہلی یہ کہ فی ما اذا کان سائلا ولم یستمر دمها، ایک یہ صورت ہے، وفی غیرہا یعنی اس صورت کے علاوہ ہو، اس صورت کے علاوہ کون سی ہو، سائلہ ہو لیکن نماز والی صورت نہ ہو۔ ہم نے جو پہلی صورت بنے اس میں ہم نے سائلہ جمع نماز والی صورت، یہ ایک صورت بنائی۔ غیر اس کی صورت کا غیر کیا ہے کہ سائلہ بناتے ہیں لیکن نماز والی صورت میں، سائلہ ہم بنانا ہماری مجبوری ہے، اگر انقطاع پہلے سے ہو چکا ہے تو پھر تو یہ نماز کے دوران سے پہلے اگر انقطاع ہو جائے، غسل سے بھی پہلے انقطاع ہو جائے تو پھر تو یہ سارا مسئلہ ہی نہیں بن سکتا۔ وَقَضَى فِي غَيْرِهَا إِذَا لَمْ يَظْهَرِ الدَّمُ عَلَى الْكُرْسُفِ مِنْ حِينِ شُرُوعِ فِي الْغُسْلِ السَّابِقِ عَلَى الْانْقِطَاعِ، کہ نماز میں نہیں ہے، نماز کے علاوہ میں ہے، اذا لم يظهر الدم علی الکرسف، جب خون
وہ جو کتنا ہے اس پر زہر نہیں ہو رہا تھا لیکن شرمگاہ میں تھا، شرمگاہ میں تھا۔ من حین شروع فی الغسل سابق، جب سے غسل میں شروع ہوئی ہے نا تو اس وقت خون شرمگاہ میں تھا لیکن کتنے پہ نہیں آ رہا تھا، اور غسل کے دوران انقطاع ہو گیا ہے، غسل کے دوران انقطاع ہو گیا، تو اس صورت میں بھی یہ انقطاع بھی غسل کو لے آئے گا، نیا غسل کرنا پڑے گا۔ غسل سے پہلے اگر انقطاع ہو جاتا، غسل سے پہلے انقطاع ہو جاتا تو پھر تو وہی انقطاع سبب غسل ہے۔ یہ غسل کے دوران انقطاع ہوا ہے تو اس صورت میں غسل بھی کر رہی تھی اور انقطاع ہو گیا تو کہا یہ اب ہم غسل لائیں گے لیکن احتیاطاً لائیں گے، اگر غسل سے پہلے ہوتا تو پھر احتیاطاً تو نہیں تھا، پھر تو یقیناً تھا۔ تو اب یہاں ایسی صورت بنانی ہے، اس قضا فی غیرہا ایسی صورت بنانی ہے کہ خون جو ہے وہ اندر تھا، انقطاع یعنی نہیں ہوا تھا نا، اندر تھا تو انقطاع نہیں ہوا تھا، اور غسل اس نے شروع کر رکھا تھا اور غسل کے دوران انقطاع ہو گیا ہے، اس صورت میں بھی احتیاطاً اس کو دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا۔ اور غیر سائلہ کا یہ معنی اگر ہم کر دیں کہ سائلہ وہ ہے جس کا خون جو ہے وہ کتنے پہ آ رہا تھا، غیر سائلہ وہ ہے کہ جس کا خون کتنے پہ نہیں آ رہا تھا لیکن اندر رکھنا ہے خون کو، نہیں تو انقطاع پہلے کر دیا تو پھر تو غسل کے دوران انقطاع تو نہیں ہو رہا نا۔ تو اب پھر ایسے کریں کہ اس فی کا وقضا فی غیرہا فی غیر سورہ الاولی، سورہ اولیٰ میں یہ تھا کہ خون بہر آ رہا تھا اور یہ نماز میں جا کر انقطاع ہوا ہے۔ سورہ ثانیہ یہ بنے گی کہ خون اندر تھا، کتنے پہ نہیں آ رہا تھا، اندر تھا، اور انقطاع غسل کے دوران ہوا۔ ان دو صورتوں میں ہم نے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انقطاع سے غسل ہوگا، انقطاع سے غسل ہوگا، یہ ان دو صورتوں میں انقطاع سے غسل ہوگا کہ ایک نماز کے اندر انقطاع ہو، پہلے سائل تھا، دوسرا سیلان اس کا رک گیا تھا لیکن اندر تھا، انقطاع کب حاصل ہوا ہے؟ دوران غسل انقطاع حاصل۔ ان دو صورتوں میں انقطاع سبب غسل۔ واضح؟ پچھلے مسئلہ میں ہم نے کہا ہے کہ انقطاع سبب غسل ہے، کب ہے؟ کا دو صورتوں میں ہے، ایک یہ کہ نماز سے پہلے خون جاری تھا، کتنے پہ آ رہا تھا، نماز کے اندر خون کا انقطاع تام ہو گیا ہے تو اس نے نماز چھوڑنی ہے اور غسل کر کے پھر نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسری صورت یہ جو ہم کہہ رہے ہیں انقطاع سبب غسل ہے کہ خون کتنے پہ نہیں آ رہا تھا لیکن اندر تھا، کثیرہ تھی، کتنے پہ آنا رک گیا ہے، اندر تھا، یہ غسل کر رہی تھی اور غسل کے دوران ہی انقطاع ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ انقطاع بھی احتیاطاً دوبارہ غسل کروائے گا، دوبارہ غسل یہ۔ اور اگر نماز کے بعد انقطاع ہو، یعنی یہ انقطاع غسل میں ہوا ہے، اس سے پہلے والی صورت میں انقطاع کب ہوا ہے؟ غسل کے بعد، نماز کے دوران ہوا ہے۔ اگر تیسرا انقطاع یہ ہے کہ نماز کے بعد ہو تو نماز کے بعد والا انقطاع اس نماز کو باطل تو نہیں کرے گا نا، ہاں آگے والی نماز کے لیے غسل کا سبب بنے گا، آگے والی نماز کے لیے غسل کا سبب بنے گا۔ ہاں الا یہ کہ رجا تھی تو وہ نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ احتیاطاً ان دو موارد میں ہم کہہ رہے ہیں، اور نماز کے بعد انقطاع ہوا ہے تو وہ تو احتیاطاً نہیں ہے، آگے والی نماز کے لیے تو یقیناً غسل ہے، احتیاطاً نہیں ہے، وہ یقیناً غسل ہے۔ احتیاطاً جو ہے وہ ان دو انقطاعوں میں غسل ہے، ایک انقطاع دوران نماز ہوا ہے، دوسرا انقطاع دوران غسل ہوا ہے، تو یہاں احتیاطاً دوبارہ غسل ہے۔ اور بعد صلاۃ اگر انقطاع ہو تو یقیناً غسل ہے، آنے والی نماز کے لیے یقیناً غسل ہے۔ تو یہ اس مسئلے میں یہ بات ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھو نا، قضا فی غیر، یا پہلی صورت کے علاوہ، پہلی صورت یہ تھی کہ نماز کے دوران انقطاع ہوا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ
اس کی پہلے کی غیر ہو. کب کیسے غیر ہوگا؟ اس طرح اذا لم یظہر الدم لم یظہر الدم علی الکرسف، خون کرسف پر ظاہر نہیں ہو رہا، اندر ہے. من حین شروع فی الغسل السابق علی الانقطاع، یہ جو غسل انقطاع سے پہلے شروع کر رکھا ہے، اس وقت خون کرسف پہ نہیں آ رہا تھا لیکن اندر تھا، اور پھر غسل کے دوران جو ہے اس کا انقطاع ہو گیا ہے، یا غسل کے بعد نماز سے پہلے انقطاع ہو گیا. حتیٰ نماز کے اندر ہو جائے تب بھی ہم نے کہا ہے کہ پہلی صورت میں کہ اس نے دوبارہ غسل کرنا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنا، لیکن یہ سارا احتیاطی ہے. ہاں تیسری صورت یہ بنے گی کہ نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد انقطاع ہوا ہے، تو پھر آنے والی نماز کے لیے غسل اس نے کرنا ہے اور وہ احتیاطاً نہیں ہوگا، احتیاطاً یہیں تک. یہ دو صورتیں احتیاطی والی. آگے مسئلہ ہے کہ کثیرہ نے غسل کیا اور کسی عذر کی وجہ سے نماز ابھی شروع نہیں کر سکی، اور درمیان میں نماز ظہر پڑھ لیا ہے، نماز عصر کا جام نہیں کر سکی، کسی عذر کی وجہ سے جام نہیں کر سکی اور فاصلہ آ گیا ہے، تو اب دوبارہ غسل کرنا پڑے گا عصر کے لیے، یا وہی غسل کافی ہوگا؟ ظہر والا کا کافی نہیں ہوگا، چاہے عذر کی وجہ سے بھی جام نہیں ہو سکا. جام نہیں ہو سکا تو دوبارہ غسل کرنا. تو ہم نے کہا تھا کہ ایک غسل کافی ہوگا جب جام نہیں کر سکی ولا عذر، تب بھی اس کو دوبارہ عصر کے لیے غسل کرنا ہوگا. نہ آدھی فاصلہ تو لا سکتی ہے نا، آدھی فاصلہ تو تسبیح زہرات اس نے پڑھنی ہے. اور کوئی کام ہو گیا ہے اس کا، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکی، مثلا اس کے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، بن سکتے ہیں جو بھی مسئلہ بن گیا ہے، عذر ہے اس کا، بیمار ہو گئی ہے، بچہ بیمار ہو گیا وغیرہ، بس یہ پڑھیں اور ختم. اذا اغتسل ذات الکثیرہ لصلاۃ ظہرین کے لیے غسل کیا، ولم تجمع بینہما ولا لعذر، کسی عذر کی وجہ سے جام نہیں کر سکی، واجب علیہ تجدید الغسل العصر وقضاء الحکم فی العشاءین، عشاءین میں بھی یہی حکم ہوگا. علامات قدم فی مسئلہ.